بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 56ویں نشست ہے، 56 ایپیسوڈ، اور جنت کی حور کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع پر آج ہم چوتھی قسط کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی گھنٹوں میں بہت تفصیل سے ہم نے یہ آپ سے سمجھا کہ جو حور کا لفظ ہے یہ آیا کہاں پر ہے، وہ سارا ڈیٹا اس کا آپ نے انالیسس کیا قرآن مجید میں، حدیث کے اندر، اور پھر بات یہاں سے آگے بڑھی کہ جو ہماری علم کی روایت ہے جس میں جلیل القدر مفسرین گزرے ہیں، قرآن مجید پر انہوں نے غور کیا ہے، حدیث کو محل تدبر بنایا ہے، ان کی اس معاملے میں کیا آراء ہیں۔ بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ یہ اختلاف شروع سے موجود تھا اور دو آراء ہمیشہ سے رہیں۔ کلاسیکل تفاسیر کا آپ نے حوالہ دیا، وہ کشاف کی ہوں یا تبری کی ہوں یا امام رازی کی ہوں۔ میں چاہتا ہوں ذرا بات کو آگے بڑھاؤں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک کلاسیکل ہماری تراث ہے، ماضی کی ایک روایت ہے، یہ جو تفسیری ذخیرہ ہے ہمارے عہد میں بھی تو آگے بڑھا ہے، تو یہ جو ہمارے آج کے علماء ہیں یا قریب عہد کے علماء ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی یہ اختلاف جو ماضی میں تھا اپریشیٹ کیا گیا ہے؟ میں نے اس بحث میں جو طریقہ اختیار کیا اس کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ روایتوں میں یہ بات کس طرح بیان ہوئی ہے، اور تنقیح کر کے بتایا کہ اس میں وہ کون سی روایتیں ہیں جن کو محدثین کے طریقے پر قابل قبول قرار دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اپنی کوئی رائے دینے کی بجائے میں نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ مسلمانوں کے اہل علم، جلیل القدر اہل علم، ہمارے مفسرین، ہمارے شارحین حدیث اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے رہے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ان غیر معمولی مفسرین کا انتخاب کیا گیا جن کی تفسیریں امہات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ٹھیک۔ ہم نے یہ بتایا کہ یہ وہ تفاسیر ہیں جو باقی تفسیروں کے لیے بنیاد کا کام دیتی ہیں، یعنی امام رازی کی تفسیر، ابن جریر طبری کی تفسیر اور زمخشری کی تفسیر۔ ٹھیک۔ یہ وہ تفسیریں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر عام طور پر لوگ تفاسیر لکھتے ہیں۔ یہ ایک عمومی روایت ہے اور دنیا کے ہر علم میں اسی طرح ہوتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ امہات کی حیثیت دے دیتے ہیں یا وہ ان کو حاصل ہوتی ہے، اور باقی لوگ پھر ان کے پیش نظر جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جی۔ ہمارے ہاں ایک بڑی جامعہ لاہور میں مولانا امین احسن اصلاحی استاذ امام میرے ساتھ وہاں گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہماری لائبریری دیکھ لیجئے۔ تو وہ لائبریری دیکھ رہے تھے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں، تو وہ وہاں سے نکلتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ عزیزم میں اگر اس لائبریری میں سے انتخاب کروں تو شاید 50 کتابیں اٹھا لوں۔ اچھا۔ باقی سب کتابیں انہی کتابوں سے لکھی گئی ہیں۔ یعنی وہی ریفرنس سورس بکس ہیں، وہی گویا بنیاد ہوتی ہیں، اور یہ ہر علم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کبھی ابن خلدون کا مقدمہ پڑھیں تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نحو میں یہ امہات ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں صرف میں یہ امہات ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں علم معنی اور علم بیان میں یہ امہات ہیں، تفسیر میں یہ امہات ہیں، علم قرات میں یہ امہات ہیں۔ تو جو امہات ہیں ان کا انتخاب کر کے، یعنی سورس بکس کا انتخاب کر کے، ہم نے ہمارے جو بڑے مفسرین ہیں ان کی آراء سامنے رکھ دی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد یہ بالکل صحیح سوال ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دور حاضر میں اس کو ہمارے علماء کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس تعبیر کو اختیار کر لیں کہ متاخرین کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، یعنی ایک متقدمین کی آراء تھیں، پھر دور متوسط میں لوگوں نے اس کو کس طریقے سے دیکھا، اور اب ہمارے زمانے میں دور حاضر میں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ متاخرین بھی تو آخر اس پر کوئی گفتگو کر رہے ہوں گے، تفسیریں لکھ رہے ہوں گے، اس میں جب آپ ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے 3 منتخب تفاسیر رکھ دیتا ہوں۔ اچھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ ہمارے اس زمانے میں آ کر اس مسئلے نے کیا نوعیت اختیار کر لی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا، بات کو وہاں سے شروع کیجئے کہ امام رازی نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ 2 آراء رہی ہیں صحابہ اور تابعین کے زمانے سے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ ہمارے علم کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ انہوں نے ابو ہریرہ کی روایت نقل کی، انہوں نے اسی طریقے سے حسن بصری کی روایت نقل کی۔ ٹھیک۔ اور ان دونوں کی آراء یا دونوں کی روایتیں نقل کرنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ اسی دائرے میں رہ کر اپنی ترجیحات بیان کر رہے ہیں یا اس کو قبول کیے ہوئے ہیں، اور اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا خاص طور پر انا انشانہن انشان کی آیت پہ آ کے وہ کیا تھا،
فَإِمَّا أَن يُرَادَ وَإِمَّا أَن يُرَادَ، یعنی یہ مراد ہے. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ امام راضی نے اس کو بیان کیا کہ یحتمل ان یکون و یحتمل ان یکون، یعنی اس کا بھی احتمال ہے کہ معاملہ یوں ہو اور اس کا بھی احتمال ہے کہ معاملہ یوں ہو. پھر ترجیحات بھی بیان کی گئیں اور اس میں ایک روایت کا حوالہ دے کر بھی ترجیح قائم کی گئی. ٹھیک. امام راضی کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فَجَعَلْنَا ہُنَّ ابکارن کی بنیاد پر اپنی ترجیح قائم کی اور یہ بتایا کہ یہ آیت کا حصہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ اسی دنیا کی عورتیں ہوں گی. ٹھیک. یہ سب ذہن میں اگر تازہ ہے تو اب یہ دیکھیے کہ ہمارے اس عہد میں آ کے جو روایتی علم ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے. یعنی ہمارے عہد میں جب میں نے روایتی علم کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں علم کی وہ روایت چلی آ رہی ہے جس کے پیچھے آثار ہیں، ٹھیک. جس میں علم کلام کے مباحث ہیں، جس میں صوفیانہ تنقیحات ہیں، اور اسی کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں جو دیوبندی ہیں، ہمارے ہاں جو بریلوی ہیں، اسی طرح باقی عرب دنیا میں جو لوگ ہیں وہ تفاسیر کر رہے ہیں. ٹھیک. روایتی علم، جیسے ہم کہتے ہیں روایتی فقہ، روایتی تفسیر، روایتی شرح حدیث، تو روایتی علم جس طریقے سے اس کو دیکھتا ہے تو ہم یہ ایک نئی بات اس میں یہ پاتے ہیں کہ انہوں نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے. اچھا. اور یہ آپ متاخرین کے ہاں بہت دیکھیں گے. مثلا متقدمین یہ بحث کر رہے ہوں گے کہ جب ہم جمعے کے لیے جاتے ہیں اور اس میں 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ 2 کی روایت بھی موجود ہے، 4 کی روایت بھی موجود ہے، یعنی یہ 2 پڑھ لیجیے 4 پڑھ لیجیے. اچھا، تنقید بھی کی جا رہی ہوگی کہ 2 کس موقع پر، 4 کس موقع پر. متاخرین کا عام طریقہ یہ ہے کہ 2 بھی پڑھ لیجیے 4 بھی پڑھ لیجیے، دونوں کو ملا لیجیے. اچھا. تو یہاں بھی یہی صورتحال بن گئی ہے. یعنی کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا ہے کہ انا انشانہن انشان فجعلناہن ابکارا، تو اس میں دونوں کا امکان ہو گیا. جب دونوں کا امکان ہے تو یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ وہ بھی ہوں گی جو اس دنیا میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اٹھا کھڑا کرے گا. ٹھیک. اور ایک نئی زندگی دے گا اور ایک نیا جسم دے گا اور اس جسم کو بھی اسی طریقے سے خوبصورت بنا دے گا، اس کے تمام نقائص دور کر دے گا جس طرح کے وہاں پیدا ہونے والی عورتوں کے کرے گا. اچھا. تو انہوں نے دونوں کو جمع کر دیا. ٹھیک. ٹھیک. یعنی یہ تو ہوں گی ہی، اس کے ساتھ وہ بھی ہوں گی جو وہیں جنت میں پیدا کی جائیں گی. تو 2 آراء تھیں، انہوں نے توفیق پیدا کی اور دونوں کو ایک ہی جگہ بیان کر دیا. اچھا. یعنی یہ فرق سمجھ لیجئے کہ متقدمین میں یا اس کے بعد دور متوسط کے علماء میں یہ تھا کہ فَإِمَّا أَن يُرَادَ، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ان کے ہاں یہ ہوا کہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. اچھا. یعنی بیک وقت دونوں کو مراد لیا جا سکتا ہے. یہ طریقہ اختیار کیا. میں اس پر ابھی ویسے کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دور حاضر میں آ کر ہمارا علم اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے. تو اس میں ایک عالم عرب سے لے لیجئے اور ایک بر صغیر سے لے لیجئے. ٹھیک. عالم عرب میں ابن عاشور بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی تفسیر التحریر و تنویر ہر شخص واقف ہے کہ علم تفسیر میں اس زمانے میں مرجع کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. بالعموم جو ان کی آراء ہیں ان کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں، ان سے استشہاد بھی کرتے ہیں. تو عالم عرب میں جن لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں مثال کے طور پر رشید رضا کی تفسیر ہے یا اور بعض تفسیریں ہیں، جن لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں ان میں ابن عاشور کا ایک بڑا خاص مقام ہے. ٹھیک. انہوں نے اس سارے معاملے کو کس طرح لیا ہے؟ عالم عرب سے ان سے انتخاب کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو تفسیر کی روایت قائم ہوئی اس میں یہ جانتے ہیں کہ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا، اس پر حواشی لکھے جن کو موضع القرآن کے نام سے سب لوگ جانتے ہیں. مولانا محمود الحسن نے اس کے بعد اس ترجمے کی کچھ اپنی زبان کے لحاظ سے تہذیب کی، یعنی جو مختلف ادوار میں تبدیلیاں آتی ہیں ان کے لحاظ سے. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے شاہ عبد القادر کا ترجمہ بہت غیر معمولی تھا. پھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے دیوبندی علماء میں سے اس پر حواشی لکھے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی اپنی تفسیر بیان القرآن موجود ہے. اسی طریقے سے جو بریلوی روایت ہے اس میں کنز الایمان کے نام سے ترجمہ کیا مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، اس کے اوپر بھی حواشی لکھے غالباً نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے. تو اس طرح ہمارے ہاں جو روایت قائم ہوئی اس میں سے ہم مفتی محمد شفیع صاحب کا انتخاب کر لیتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہمارے دور کے لوگوں میں سے، یعنی خود میں نے ان کو دیکھا ہے، خود ان سے استفادہ کیا ہے.
یعنی ظاہر ہے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کی کوئی تقریر سنی ہے، تو چونکہ وہ ہمارے دور کے لوگوں میں سے ہیں اور اس سے پہلے جو علم بر صغیر میں ہے اس کو بھی انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی تفسیر معارف القرآن میں جمع کر دیا۔ ٹھیک، اب معارف القرآن کو آپ یہاں سے لے لیں اور ابن عاشور کی تفسیر التحریر و تنویر کو ادھر سے لیں، عالم عرب سے، اور ان دونوں نے کیا کیا ہے اسی آیت کے تحت اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک، تو میں یہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ یہاں کس طرح توفیق کا طریقہ اختیار کر لیا گیا۔ یہ دیکھیے ابن عاشور ہیں، انہوں نے آیت وہی ہے جو آیت زیر بحث رہی ہے، سورہ واقعہ کی جو ہے، سورہ واقعہ کی جو آیت ہے، جس میں آ کر یہ بحث ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ ہی ایسے تھے کہ وہاں یہ بحث ہونی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے اس کے تحت لکھا ہے والانشاء الخلق والایجاد، لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ انا انشانہن انشان، اس میں لفظ انشاء ہے، ظاہر ہے کہ انشاء سے انشاء مصدر ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ انشاء سے کیا مراد ہے؟ الخلق والایجاد، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو ایجاد کرنا، نئے سرے سے بنانا، یہ لفظ کے معنی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَيَشْمُلُ إِعَادَةَ مَا كَانَ مَوْجُودًا وَعُدِمَ، تو اس میں دونوں ہی طرح کی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، ٹھیک، یعنی وہ کہ جو پہلے موجود تھی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ دنیا میں عورتیں تھیں، یہاں آئیں، جب قیامت برپا ہوگی تو اس کو دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا، تو یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ وَعُدِمَ، اور ایک چیز معدوم تھی اس کو پیدا کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پیدا کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ اس کی دلیل دیتے ہیں فقط سم اللہ العادۃ انشان فی قولہ تعالیٰ ثم اللہ ینشئ نشأۃ الآخرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ عنکبوت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پھر اللہ ان کو نشأۃ آخرہ کے لیے، وہ جو قیامت میں لوگوں کو اٹھنا ہے اس اٹھنے کے لیے اٹھائے گا۔ جب یہ بات وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا چاہی تو دیکھیے وہی فعل انشاء استعمال کیا، یعنی قیامت میں ہم سب اٹھیں گے تو ہمارا وہ اٹھنا بھی انشاء ہے، ٹھیک، اور کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا وہ بھی انشاء ہے۔ تو یہ دونوں مفاہیم اس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انشاء کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اعادے پر بھی، یعنی یہاں جو مخلوقات موجود ہیں ان کے اعادے پر بھی اس لفظ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے یہ بتایا ہے کہ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو یہاں دنیا میں پیدا ہوئیں، دنیا میں بیاہی گئیں، ان کے شوہر جنت میں چلے گئے تو وہ تو وہاں جائیں گی، وہ تو اس میں شامل ہی ہیں، ان کے بارے میں تو بحث ہی نہیں۔ لیکن وَيَشْمِلُ إِيجَادَ نِسَاءٍ عُنُفًا يُخْلَقْنَ فِي الْجَنَّةِ لِنَعِيمِ أَهْلِهَا، ٹھیک، اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں گی کہ جن کو پیدا کیا جائے گا وہیں، یعنی یہ دیکھیے کیا الفاظ ہیں، یشمل ایجاد نساء عنفاً، جن کو پہلی مرتبہ وہاں پیدا کیا جائے گا، یخلقن فی الجنت لنعیم اہلہا، جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی آسائش کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت ہی میں پیدا کرے گا۔ اچھا، تو یہ دونوں کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ یہ الفاظ آئے ہیں فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، جن سے امام رازی نے یہ استدلال کیا تھا کہ یہ الفاظ تو بتا رہے ہیں، اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ وہی عورتیں ہوں گی جو یہاں ہیں، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن ابن عاشور کہتے ہیں کہ شامل للصنفین، اس میں دونوں ہی صنفیں شامل ہو جائیں، اچھا، یعنی وہ بھی جو یہاں دنیا میں تھیں اور وہ بھی جو وہاں جنت ہی میں پیدا کی جائیں گی۔ ٹھیک، یہ ابن عاشور کا نقطہ نظر ہے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ ہم معارف القرآن میں جب مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی رائے پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں گے آپ کہ یہ بیان ہی وہی ہے، یعنی جو یہاں ابن عاشور نے 2 سطروں میں بیان کیا ہے اسی کو ذرا تفصیل کے ساتھ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں بیان کر دیا۔ ٹھیک، معارف القرآن میں بھی یہ بحث کہاں ہوئی ہے؟ سورہ واقعہ کی اسی آیت کے تحت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ معنی آیت کے یہ ہے کہ ہم نے جنت کی عورتوں کی پیدائش و تخلیق ایک خاص انداز سے کی ہے۔ ٹھیک، یہ خاص انداز وہ ہے نا، انا انشانہن انشان، ہم نے انہیں ایک خاص اٹھایا ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ خاص انداز حوران جنت کے لیے تو اس طرح ہے کہ وہ جنت ہی میں بغیر ولادت کے پیدا کی گئی ہیں۔ اچھا، اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی ان کی خاص تخلیق سے مطلب یہ ہوگا کہ جو دنیا میں بد شکل، سیاہ رنگ یا بوڑھی تھیں، اب ان کو حسین شکل و صورت میں جوان رانا کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، وہی بات ہے نا جو ابن عاشور نے بیان کی تھی، جیسا کہ ترمذی اور بہقی میں
حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا انشانہن کی تفسیر میں فرمایا کہ جو عورتیں دنیا میں بوڑھی، چندی، سفید بال، بد شکل تھیں، انہیں یہ نئی تخلیق حسین نوجوان بنا دے گی۔ اور بیہقی نے حضرت صدیقہ عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رشتے کی ایک خالہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے فرمایا لا تدخل الجنت عجوز، یعنی جنت میں کوئی بڑھیا نہ جائے گی۔ یہ بیچاری سخت غمگین ہوئی، بعض روایات میں ہے کہ رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور اپنی بات کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ جس وقت یہ جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہ ہوگی بلکہ جوان ہو کر داخل ہوگی، اور یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اچھا، انشاءاللہ اس طرح گویا انہوں نے بتا دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کی تفسیر نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے، لیکن وہ عورتیں جو وہاں پیدا کی جائیں گی، جن کی ولادت وہیں ہوگی، جو دنیا کی عورتیں کبھی نہیں رہی ہیں، وہ بھی اس میں شامل سمجھنی چاہیے۔ ٹھیک، جو ابن عاشور کی رائے ہے وہی رائے معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بیان کر دی۔ ٹھیک، یہ ظاہر ہے سوچنے کا ایک انداز ہے جس میں یہاں پر بھی لوگوں نے اسی طریقے سے توفیق پیدا کی، عالم عرب میں بھی بعض لوگوں نے اسی طریقے سے توفیق پیدا کرنا شروع کر دی۔ اس کو اب سامنے رکھیے، یہ روایتی علم کا دور حاضر میں یا متاخرین کے ہاں موقف تھا۔ ٹھیک، ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر میں ایک جلیل القدر عالم پیدا ہوئے جن کا اسم گرامی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی۔ ٹھیک، انہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے، اور وہ اس مسئلے پر کئی پہلوؤں سے بہت تفصیل سے بحث کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اب ذرا یہ دیکھیے کہ ان کا موقف اس معاملے میں کیا ہے۔ پہلے میں اصول میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رائے کیا تھی، یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، ابو ہریرہ کی رائے، بات وہاں سے چلی۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی حسن بصری کے نقطہ نظر کو صحیح سمجھتے ہیں، یعنی وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہاں پر بھی کوئی عورتیں پیدا کی جائیں گی۔ وہ یہی مانتے ہیں کہ یہ عورتیں اسی دنیا کی ہوں گی، یہی دنیا میں جو عورتیں آئیں انہی کو وہاں جب نئے سرے سے اٹھایا جائے گا، جب خلق جدید ہوگی، جب اعادہ خلق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بنا دے گا جس طرح کہ قرآن مجید میں ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک، یعنی وہ آہو چشم ہو جائیں گی، وہ گوری ہو جائیں گی، اسی طریقے سے وہ شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، وہ خیرات الحسان ہوں گی، یعنی جتنی بھی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں، یا جو اوصاف بھی قرآن میں آئے ہیں، وہ انہی عورتوں میں پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک، وہ اصلاً اسی بات کو مانتے ہیں۔ اب اس بات کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان سوالوں سے تعرض کریں گے جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً یعنی مثال کے طور پر یہ سوال سامنے آتا ہے نا کہ یہ حدیث میں تو آیا ہے کہ دو ہوں گی، تو اتنی عورتیں جنت میں کہاں سے آ جائیں گی؟ یعنی یہاں سے عورتیں جنت میں جائیں گی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ کیسے ہو جائیں گی؟ کیا مردوں کی تعداد ان سے کم ہو جائے گی؟ اچھا، اسی طرح یہ سوال بھی ظاہر ہے کہ پیدا ہوتا ہے، روایات تو ان کے سامنے ہے نا ساری کی ساری، یہ سوال بھی ظاہر ہے کہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ رحمان میں یہ بتایا کہ تمہاری بیویاں ہوں گی اور تمہیں 2 جنتیں دی جائیں گی، اور وہاں ذکر کیا ان کا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس کے سوا بھی 2 جنتیں ہوں گی، اس کے سوا بھی 2 باغ تمہیں دیے جائیں گے، اور وہاں یہ کہا کہ حور مقصورات فی الخیام، وہاں پر بھی گوریاں ہوں گی کہ جو خیموں میں ٹھہری ہوئی ہوں گی۔ ٹھیک، تو وہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ اب ان تمام سوالات کو سامنے رکھ کر وہ اپنے موقف کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ٹھیک، میں نے عرض کیا کہ ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ نہیں ہے جو ہم نے مولانا مفتی محمد شفیع کے ہاں پڑھا، وہ نہیں ہے جو ہم نے ابن عاشور کے ہاں پڑھا، یعنی نہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ متقدمین کے ہاں یا دور متوسط کے مفسرین کے ہم نے دیکھا، اور نہ وہ اس توفیق کو تسلیم کر رہے ہیں جو ان بزرگوں نے پیدا کر دی ہے۔ ٹھیک، وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ وہ اسی دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ اصرار کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اسی ایک نقطہ نظر کے دلائل دے رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس معاملے میں حتمی بات تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس پر ہم بہت گفتگو کر چکے کہ اگر قرآن مجید صراحت کر دیتا یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کر دیتے تو پھر تو حتمی طور پر بات بیان کی جا سکتی تھی۔ اب کیا ساتھ ہیں تو اس میں وہ حسن بصری کے نقطہ نظری کو صحیح سمجھتے ہیں، اسی دنیا کی عورتیں
یہی بنات آدم، انہی کو خدا اٹھا کھڑا کرے گا، لیکن پھر ان سوالوں سے بھی تو تعرض کرنا پڑے گا نا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو وہ ان سب سے تعرض کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفسیر کا باقاعدہ ہمیں وہ حصہ پڑھ کے بتائیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں ان تمام آپ نے فرمایا کہ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے قائل ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے جس سے اس اختلاف کا آغاز ہوتا ہے، آپ نے تفسیر کبیر امام رازی کی اس سے پڑھ کے ہمیں سنایا تھا۔ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ تفسیر کبیر تو کوئی 500 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو یہ تابعی کی رائے جو ہے وہ پہلی دفعہ ان کے ہاں ہی سامنے آ رہی، جس پہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں اختلاف تھا، کوئی سند نہیں، کوئی حوالہ نہیں، تو یہ پہلے کہیں پر بیان ہوئی ہے حسن بصری کی رائے؟ ہمارے یہاں جو امام رازی کوئی بات نقل کریں یا زمخشری کوئی بات نقل کریں، ظاہر ہے کہ ان کو روایات نقل کرنی ہوتی ہیں، تو یہ بزرگ ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہیں۔ اچھا، آپ ان کے ہاں اگر کسی چیز کو نقل کیا جا رہا ہے تو اطمینان سے اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ تاہم میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں بھی ہمارے سننے والوں کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ آراء کیسے سامنے آتی ہیں۔ یعنی وہ پہلا دور جس میں ابھی تفسیریں نہیں لکھی جا رہی، یہ جس طریقے سے ہم زمخشری کی تفسیر دیکھتے ہیں یا امام رازی کی تفسیر دیکھتے ہیں، یہ ابھی نہیں لکھی جا رہی۔ ٹھیک، ابھی کیا ہو رہا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کسی کو قرآن پڑھاتے ہیں، کسی سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کے شاگردوں میں جو تابعین ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ ٹھیک، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آپ بہت سی آراء دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں لکھی ہوئی کتابوں میں آپ کو مل جاتی ہیں۔ پھر ان کے شاگردوں کی بہت سی آراء آپ دیکھتے ہیں، تو یہ آراء ایسے ہی ہیں جیسے کہ آج کے زمانے میں اساتذہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، کوئی صاحب علم درس قرآن دیتے ہیں، وہ وہاں پر کسی تفسیر کا حوالہ دے کر یا اپنے طور پر کسی آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں، وہ آپ نے سنا، میں نے سنا، اسے آگے روایت کرنا شروع کر دیا جائے۔ ٹھیک، تو ہمارے علم کی ابتدائی اس طرح ہوئی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ایسے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ آپ نے کسی سوال کا جواب دیا ہے، آپ نے کسی چیز پر تبصرہ کیا ہے، آپ کو کوئی کام کرتے کسی نے دیکھا ہے، اس کو لوگوں نے روایت کرنا شروع کر دیا۔ یہ روایات بھی ایسے ہی منتقل ہوئیں۔ ان کا جو ہمارے پاس سب سے پہلا بڑا مجموعہ ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے مجموعے تو موجود ہیں، سب سے پہلا بڑا مجموعہ ہے وہ ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، امام طبری کی تفسیر ہے، اس میں یہ زیادہ تر آراء نقل ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی جب آپ کو یہ جاننا ہو کہ صحابہ کی کیا آراء رہی ہیں، اقوال جو ہوتے ہیں، یا آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ تابعین کی کیا آراء رہی ہیں، تبع تابعین کی کیا آراء رہی ہیں، ظاہر ہے کہ 2-3 صدیوں کے دوران میں قرآن مجید کے بارے میں یا اس کی آیات کے بارے میں جو آراء دی گئی ہیں ان کو کہیں جمع ہونا ہے نا، سب لوگ تفاسیر نہیں لکھ رہے۔ تو ابن جریر طبری کو جب اٹھاتے ہیں تو وہ ایسی تفسیر نہیں ہے کہ جس میں ایک مفسر اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے، وہ اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرتے ہیں، وہ بعض موقعوں پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ تابعین کی آراء ان تک پہنچی ہیں ان کو بھی سند کے ساتھ نقل کر دیتے ہیں۔ تو حسن بصری کی یہ رائے، امام حسن بصری کی یہ رائے بھی طبری نے باقاعدہ سند کے ساتھ نقل کی۔ اچھا، یہ سورہ واقعہ ہی سورہ واقعہ میں نقل کی ہے۔ اس وجہ سے امام رازی نے اس کو اپنے طور پر بیان نہیں کر دیا، جو صاحب علم اس کو دیکھنا چاہے وہ سورہ واقعہ کی تفسیر میں دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے ایک سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ حسن بصری کو سنا گیا کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کون ہے، یعنی یہ سوالے و بنات آدم، یعنی یہاں جو آدم کی بیٹیاں آئیں اس دنیا میں رہیں، ان میں سے جو صالح خواتین ہیں وہ صالحات جب جنت کے لیے منتخب ہو جائیں گی تو وہی ہیں کہ جن کو قرآن مجید حور سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی حور کے لفظ کا مطلب یا اس کا اطلاق یا اس کا مصداق بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ بولا ہے۔ اسی کو امام رازی نے نقل کیا ہے، اس کو جو شخص چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ میں نے اس لیے وہاں سے بات شروع کر دی تھی کہ امام رازی نے خلاصے کے طریقے پر گویا بات بیان کر دی۔ اچھا، یعنی حور کے لفظ پر بحث کی اور اس کے بعد بتایا کہ یہ حوریں کہاں سے آئیں گی، اس میں اختلاف ہوا ہے، اور دونوں آراء بیان کر دی وہاں پہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رائے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عہد کے یہ جلیل القدر عالم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اس سارے مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے سب سے پہلے سورہ صافات میں اس کو موضوع بنایا ہے۔ اچھا، سورہ صافات کی تفسیر میں یہ 48-49 آیت ہے۔ ترجمہ سن لیجئے جو انہوں نے کیا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنا ترجمہ بھی سنا چکا ہوں، یہ آیات بھی پڑھی جا چکی ہیں جب ہم نے قرآن مجید کے تمام مقامات پیش کیے تھے۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے ترجمہ کیا ہے، آیات کیا ہیں؟ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ۔
اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اچھا، اس پر وہ حاشیہ لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ یہاں ذکر آ گیا ہے نا، اس کے اوپر حاشیہ لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ بعید نہیں ہے کہ یہ وہ لڑکیاں ہوں جو دنیا میں سن رشد کو پہنچنے سے پہلے مر گئی ہوں۔ بعید نہیں ہے۔ بعید نہیں۔ اب دیکھیے، یہ ایک صاحب علم کی احتیاط ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مانی جائے، سوالات وہی ان کے سامنے ہیں، وہی سوالات جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعید نہیں، مستبد نہیں، یہ بات اگر کہی جائے یا یہ بات مانی جائے تو یہ قرین قیاس ہے، یہ مانی جا سکتی ہے۔ یہ سارے جو مفاہیم ہیں وہ اس ایک لفظ سے انہوں نے ادا کر دیے ہیں۔ ٹھیک، بعید نہیں ہے کہ یہ وہ لڑکیاں ہوں جو دنیا میں سن رشد کو پہنچنے سے پہلے مر گئی ہوں۔ یعنی سوال یہ تھا نا کہاں سے آئیں گی؟ جی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ خواتین ہیں جو اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے علم و عمل کی بنیاد پر جنت کے لیے منتخب ہو جائیں گی، ٹھیک، جیسے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم بھی وہاں انتخاب کر لیے جائیں۔ تو ایک تو وہ عورتیں ہوں گی، لیکن بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو سن رشد کو نہیں پہنچی۔ سن رشد کو نہیں پہنچی تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نہ نیکی اور بدی کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، نہ ان کے لیے جنت جہنم کے معاملے میں کوئی تردد ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ ابھی اس عمر کو پہنچی ہی نہیں تھی کہ جہاں مکلف ٹھہرائی جائیں، تو جنت ہی میں جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھی جنت ہی میں جائیں گے، حساب کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، بعید نہیں ہے کہ یہ وہ لڑکیاں ہوں جو دنیا میں سن رشد کو پہنچنے سے پہلے مر گئی ہوں اور جن کے والدین جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوئے ہوں۔ یہ کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ اگر وہ بچیاں ان والدین کی ہیں جو جنت میں چلے گئے تو وہ تو ان سے ملا دی جائیں گی، جیسے کہ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر صراحت کی ہے ٹھیک، کہ جب والدین اوپر کے درجے میں چلے جائیں گے تو ان کے بچے بھی وہیں ان کے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے، اور اگر بچے اوپر کے درجے میں چلے جائیں گے تو والدین بھی ان کے ساتھ وہیں جمع کر دیے جائیں گے، ٹھیک، اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ صراحت قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ یہ وہ لڑکیاں ہوں جو دنیا میں سن رشد کو پہنچنے سے پہلے مر گئی ہوں اور جن کے والدین جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوئے ہوں۔ اس سے انہوں نے ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ یعنی اب گویا وہ عورتیں جو اپنے استحقاق کی بنیاد پر جنت میں جائیں گی، ان کے علاوہ یہ بہت سی عورتیں میسر ہو گئیں اسی دنیا کے اندر سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ بچیاں ہوں گی جو سن و رشد پہنچنے سے پہلے مر گئیں، کفار کی بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی بھی ہوں گی، ان لوگوں کی بھی ہوں گی کہ جن کے لیے جہنمی کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جن کے والدین جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوئے ہوں اور وہ سن رشد کو پہنچنے سے پہلے مر گئی ہوں، بعید نہیں کہ یہ وہ لڑکیاں ہوں گی۔ اچھا، یہ بات اس قیاس کی بنا پر کہی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ دیکھیے، یعنی ایک بڑا عالم جب اپنی بات بیان کرتا ہے تو اس میں جو احتیاط کا اسلوب ہوتا ہے، یہ بات اس قیاس کی بنا پر کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح ایسے لڑکے اہل جنت کی خدمت کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے۔ یہ قرآن میں آتا ہے نا کہ ولدان مخلدون، وہاں پر لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس قیاس کی بنا پر کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح ایسے لڑکے اہل جنت کی خدمت کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ولدان مخلدون، اسی طرح ایسی لڑکیاں بھی اہل جنت کے لیے حوریں بنا دی جائیں گی، ٹھیک، اور وہ ہمیشہ نوخیز لڑکیاں ہی رہیں گی۔ اس کے آخر میں کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، یعنی اپنے عام طریقے کے خلاف صحیح بات کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ گویا اپنا قیاس، اپنی ترجیح، اپنا رجحان انہوں نے بیان کر دیا کہ سب کی سب اسی دنیا کی بچیاں ہوں گی، اسی دنیا کی عورتیں ہوں گی، وہ بھی جو اپنے استحقاق کی بنیاد پر، علم و عمل کی بنیاد پر جنت کے لیے انتخاب کر لی جائیں گی، اور وہ بھی کہ جو یہاں سن رشد کو نہیں پہنچی اور ان کو وہاں حوریں بنا دیا جائے گا۔ اور رجحان اس لیے کیونکہ صراحت نہیں ہے، اس لیے کہ صراحت نہیں، یہ بات تو اس سے پہلے بہت دفعہ کہی جا چکی کہ قرآن مجید اگر صراحت کر دیتا تو پھر کسی کے لیے نہ کسی قیاس کی گنجائش تھی، نہ یہ کہنے کا کوئی موقع تھا کہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید تو ایک طرف، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی صحیح روایت میں ایسی کوئی صراحت ہو جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ علماء میں سے کوئی بھی اس معاملے میں دوسری رائے نہ دیتا۔
ہمارے ہاں تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ لوگوں نے نہ اپنی میراث سے واقفیت بہم پہنچائی ہوتی ہے، نہ اپنے علم کو جانا ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں جلیل القدر مفسرین کیا کہتے رہے ہیں، نہ ان باتوں کو بھی دیکھا ہوتا ہے۔ جو بات عام طور پر واعظین حضرات نے مسجدوں کے ممبر سے لوگوں کو بتا دی ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پر لوگ تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ اب اس کے بعد ذرا مزید آگے چلیے اور پھر یہ دیکھیے کہ اس کے بعد وہ سورہ رحمان میں کیا لکھتے ہیں۔ زیادہ تفصیل کے ساتھ اس طرح کی عورتوں کا ذکر سورہ رحمان میں ہوا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ واقعہ۔ ٹھیک، تو سورہ رحمان میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، یہ آیت بھی اس سے پہلے ہم پیش کر چکے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، یہ جو کہا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے عمراء و روسا کے لیے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کیوں کہا ہے مولانا نے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ ان کے لیے وہاں 2 باغ ہوں گے، ان 2 باغوں میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان کی بیویاں ہوں گی۔ یہ اس سے پہلے سورہ رحمان میں زیر بحث آ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ ان 2 باغوں کے سوا 2 اور باغ ہوں گے، اور ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام۔ ان کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ اب یہ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں کون سی ہوں گی، اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے عمراء و رؤساء کے لیے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو گھر ہیں، محلات ہیں جو ہاں لوگ رہ رہے ہیں، اور ایک یہ کبھی سیر کے لیے، تفریح کے لیے پہاڑی علاقوں میں، باقی دنیا میں گئے ہیں، وہاں جو خیمے لگائے جاتے ہیں۔ اغلب یہ ہے، یہاں پر بھی دیکھیے اغلب یہ ہے، یعنی زیادہ امکان یہ ہے، اغلب یہ ہے کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ ان کے قصروں میں رہیں گی، ان کے محلات میں۔ اغلب یہ ہے کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ ان کے قصروں میں رہیں گی، اور ان کی سیرگاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کریں گی۔ ہمارے اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ پہلے خوب سیرت اور خوبصورت بیویوں کا ذکر کیا جا چکا ہے، اس کے بعد حوروں کا ذکر الگ کرنے کے معنی یہ ہے کہ یہ ان بیویوں سے مختلف قسم کی خواتین ہوں گی۔ اب آپ کو یہ جملے سننے کے بعد یہ خیال ہوگا کہ غالباً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ابن عاشور نے کہا یا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ وہی پیدا کی جائیں گی، تو سنتے جائیے آگے وہ کیا وضاحت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب حوروں کا ذکر الگ کرنے کے معنی یہ ہے کہ یہ ان بیویوں سے مختلف قسم کی خواتین ہوں گی۔ اس قیاس کو مزید تقویت اس حدیث سے حاصل ہوتی ہے جو حضرت سلمہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضور نے جواب دیا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے۔ یعنی ابرا یہ اوپر کا کپڑا، استر جو ہم کوٹ کے نیچے لگاتے ہیں، اسی طرح اور بہت سی جگہوں پر بھی اندر کے کپڑے کو استر اور باہر کے کپڑے کو ابرا کہا جاتا ہے جب 2 تہوں کے ساتھ کوئی لباس بنایا جائے۔ ٹھیک، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قیاس کو مزید تقویت اس حدیث سے حاصل ہوتی ہے جو حضرت سلمہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضور نے جواب دیا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے۔ مدعا کیا تھا کہ دنیا کی عورتیں ان سے بہت برتر ہوں گی۔ میں نے پوچھا کس بنا پر؟ فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں۔ تو اس سے گویا روایت بھی اس بات کی تصدیق کرتی محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کی عورتیں اور ان کے ساتھ الگ سے کچھ اور عورتیں۔ ٹھیک، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کی بیویاں تو وہ خواتین ہوں گی جو دنیا میں ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ٹھیک، یہ اپنے ایمان و حسن عمل کے نتیجے میں داخل جنت ہوں گی اور بذات خود جنت کی نعمتوں کی مستحق ہوں گی۔ یہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق یا تو اپنے سابق شوہروں کی بیویاں بنیں گی اگر وہ بھی جنتی ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسرے جنتی سے ان کو بیاہ دے گا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی رفاقت پسند کریں۔
ٹھیک، ظاہر ہے یہی ہونا چاہیے. یعنی جو صالح خواتین یہاں سے جنت میں داخل ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان صالحات سے ان کی پسند ناپسند پوچھے گا. وہ اگر اپنے شوہروں کے ساتھ اگر وہ جنت میں چلے گئے ہیں، رہنا پسند کریں گی، تو انہی کے ساتھ ان کو بیاہ دیا جائے گا، ورنہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا جائے گا. یا پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسری جنتی سے ان کو بیاہ دے گا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی رفاقت پسند کریں. رہیں حوریں تو وہ اپنے کسی حسن عمل کے نتیجے میں خود اپنے استحقاق کی بنا پر جنتی نہیں بنیں گی. اچھا، بلکہ اللہ تعالیٰ جنت کی دوسری نعمتوں کی طرح انہیں بھی اہل جنت کے لیے ایک نعمت کے طور پر جوان اور حسین و جمیل عورتوں کی شکل دے کر جنتیوں کو عطا کر دے گا تاکہ وہ ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوں. تو اب تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کھڑے ہو کر کہ یہ تو انہوں نے وہی بات کہہ دی جو عام طور پہ کہی جاتی ہے، لیکن نہیں، حوصلہ رکھیے اور سنیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن بہرحال یہ جن و پری کی قسم کی مخلوق نہ ہوں گی، کیونکہ انسان کبھی صحبت ناجنس سے مانوس نہیں ہو سکتا. اس لیے اغلب یہ ہے، وہی بات کہ زیادہ امکان یہ ہے، اس لیے اغلب یہ ہے کہ یہ وہ معصوم لڑکیاں ہوں گی جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئیں اور ان کے والدین جنت کے مستحق نہ ہوئے کہ وہ ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد کی حیثیت سے جنت میں ان کے ساتھ رکھی جائے. یعنی وہی چیز جو انہوں نے اجمال کے ساتھ مختصر طریقے پہ سورہ صافات میں بیان کی تھی، یہ ساری تفصیل کرنے کے بعد آخر میں وہی رائے دی. یہ آپ نے دیکھ لیا، اس کو آپ یہاں رکھیے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ پھر سورہ واقعہ میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انا انشانہ ہن انشان فجالنا ہن ابکارا، تو وہاں وہ کیا لکھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ آیات ہیں نا جن پر زیادہ بحث ہوئی ہے، ٹھیک، جن میں امام رازی نے بھی اپنے استدلال کی بنیاد رکھی ہے، جس سے متعلق روایتیں بھی موجود ہیں. تو وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس سے مراد، یعنی وہاں جب حورم مقصوراتم فی الخیام کا ذکر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ معصوم لڑکیاں ہیں، معصوم یعنی جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. یہ وہ معصوم لڑکیاں ہیں جو سن رشد کو نہیں پہنچی، دنیا سے رخصت ہو گئیں، ان کو اللہ تعالیٰ حورم مقصوراتم فی الخیام کے درجے تک پہنچا دے گا. ٹھیک، یہ انہوں نے وہاں بیان کر دیا. وہاں پر بھی کوئی عورتیں وہاں نہیں پیدا ہوئیں، اس کو نہیں مانا انہوں نے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں کن عورتوں کا ذکر ہے، یہ جو کہا ہے کہ مختلف خلق ہوگی ان کی. ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ابن جریر طبری نے کیا رائے دی تھی. بالکل ابتدا میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو یہیں کی عورتیں ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے نقل کر دی تھی، یہ بتایا تھا کہ یہ وہی ہماری عورتیں، وہی جو بوڑھی پھوس جہاں سے دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، جن کی آنکھوں میں چیپڑ ہوتی ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا. ٹھیک، یہی بیان کیا تھا. جی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے دور متوسط کے مفسرین اس کو اس طرح بیان کرنے لگ گئے کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے روایتی علماء نے دور حاضر میں آ کے دونوں میں توفیق پیدا کر دی. جی. اب یہ دیکھیے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کیا کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی یہ جو انا انشانہ ہننا انشان فجالنا ہننا ابکارا کے الفاظ آئے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک خاص اٹھایا ہوگا اور ان کو کنواری بنا دیا ہوگا، اس سے مراد دنیا کی وہ نیک خواتین ہیں جو اپنے ایمان و عمل صالح کی بنا پر جنت میں جائیں گی. یعنی وہ دوسرے امکان کو تسلیم نہیں کرتے. اچھا، دوسرے امکان کو انہوں نے بیان کیا سورہ رحمان میں، اور وہاں بتا دیا کہ اس سے وہ لڑکیاں مراد ہیں. یعنی اغلب یہ ہے، زیادہ گمان یہی ہے، یہی بات قرین قیاس ہے کہ اس سے وہ معصوم لڑکیاں یا وہ لڑکیاں مراد ہیں جو سن رشد کو نہیں پہنچیں، ان کے والدین بھی جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہوئے، ان کو وہاں حوریں بنا دیا جائے گا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جن عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ دنیا کی وہ نیک خواتین ہیں جو اپنے ایمان و عمل صالح کی بنا پر جنت میں جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان سب کو، یعنی یہ کون ہیں، وہ جو دنیا میں آئیں جنہوں نے عمل کیے پھر یہاں سے منتخب ہوئیں، ٹھیک، ان سب کو وہاں جوان بنا دے گا، خواہ وہ کتنی ہی بوڑھی ہو کر مری ہوں. نہایت خوبصورت بنا دے گا، خواہ دنیا میں وہ حسین رہی ہوں یا نہیں رہی ہوں. یعنی اب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ ان میں کیا تبدیلیاں پیدا کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں تو ان عورتوں کے اوصاف ہم دیکھ چکے ہیں کہ بیان ہوئے ہیں. یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم سن ہوں گی، یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کنواری ہوں گی، یہ بیان کیا گیا آہو چشم ہوں گی، یہ بیان کیا گیا گوریاں ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کو وہاں جوان بنا دے گا، خواہ وہ کتنی بوڑھی ہو کر مری ہوں. نہایت خوبصورت بنا دے گا، خواہ دنیا میں وہ حسین رہی ہوں یا نہ رہی ہوں. باقرہ بنا دے گا، خواہ دنیا میں وہ کنواری مری ہوں یا بال بچوں والی ہو کر
ان کے شوہر بھی اگر ان کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے تو وہ ان سے ملا دی جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور جنتی سے ان کو بیاہ دے گا۔ اس آیت کی یہی تشریح متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اچھا، شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ ایک بڑھیا نے حضور سے عرض کیا میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل جنت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باقرہ بنا دیں گے، یعنی یہی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اسی کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ یہ اصل میں ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو یہاں بوڑھی ہو کر رخصت ہوئیں، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو باقرہ بنا دے گا، یعنی کنواری بنا دے گا۔ ٹھیک۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سلمہ بن یزید کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ اس آیت کی تشریح میں اس سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، خواہ وہ باقرہ مری ہوں یا شادی شدہ۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی شخص یہ سوال کرے کہ یہاں تو بہت سی روایتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک وہ روایتیں ہیں جو محدثین کے طریقے پر منتخب کی جا سکتی ہیں، وہ ہم نے بیان کر دی۔ یہ تفصیلی روایات ہیں، ان میں زیادہ پرواہ نہیں کی جاتی کہ ان کی سند کیا ہے، یہ صحیح کے درجے پر پہنچتی ہیں، یہ حسن کے درجے پر پہنچتی ہیں۔ جیسے واعظ حضرات اس کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے ہی مفسرین بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ٹھیک۔ اس سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، خواہ وہ باقرہ مری ہوں یا شادی شدہ، یعنی یہ رسول اللہ نے تشریح فرمائی ہے۔ اچھا۔ طبرانی میں حضرت ام سلمہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں وہ جنت کی عورتوں کے متعلق قرآن مجید کے مختلف مقامات کا مطلب حضور سے دریافت فرماتی ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور اس آیت کی انا انشانہن انشان، یعنی یہ جو سورہ واقعہ کی آیت ہے، اس سلسلے میں حضور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہن اللواتی قبضن فی دار الدنیا اجائز رمسن شمتن خلقہن اللہ بعد الکبر فجعلہن ازارا۔ یہ آپ اس سے پہلے بھی روایت سن چکے ہیں، جی ہاں، اس کو ہم نے طبری کے حوالے سے پیش کیا تھا، اسی کا حوالہ مولانا سید مولانا صاحب مودودی بھی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں مری ہیں، بوڑھی پھونس، آنکھوں میں چیپٹ، سر کے بال سفید، اس بڑھاپے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے باقرہ یعنی کنواری بنا دے گا۔ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب جنت میں جائیں تو وہ ان میں سے کس کو ملے گی؟ حضور فرماتے ہیں انہا تخیر فتختار احسنہم خلقا فتقول یا ربی ان ھذا کان احسن خلقا معی فزوجنی یا ام سلمہ ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ۔ اس کو اختیار دیا جائے گا، یعنی انہوں نے جو سوال کیا کہ کس کو ملے گی، ٹھیک، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے، اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے رب، اس کا برتاؤ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا، اس لیے مجھے اسی کی بیوی بنا دے۔ اے ام سلمہ، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی لوٹ لے گیا۔ یہ مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے اس آیت کے تحت تفسیر فرمائی ہے۔ ٹھیک، یعنی انہوں نے گویا یہ بتایا ہے کہ انا انشانہ ہن، انشان میں جن عورتوں کا ذکر ہے یہ تو وہی عورتیں ہیں جو یہاں دنیا میں آئی ہیں، یہاں پیدا ہوئیں، یہاں انہوں نے نیک عمل کیے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے منتخب کر لیا، یہ تو وہی عورتیں ہیں۔ اور وہ جو حورم مقصوراتم فی الخیام ہیں وہ معصوم لڑکیاں، وہ لڑکیاں جو سن رشد کو نہیں پہنچیں، پیدا اسی دنیا میں ہوئیں، ان کے والدین جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں حوریں بنا دے گا اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح باقرہ ہو جائیں گی جس طریقے کے یہ لڑکیاں باقرہ بنا دی جائیں گی، یعنی یہ عورتیں باقرہ بنا دی جائیں گی۔ ٹھیک، تو اس طرح گویا انہوں نے دونوں مقامات کی تشریح کر کے ان تمام سوالوں کا اپنی دانست میں جواب دے دیا ہے جو لوگ اس باب میں پیش کرتے ہیں۔ ہم سب بہت تفصیل سے ایک دفعہ پھر میں بطور طالب علم شکریہ کے ساتھ کہ جو ماضی کی علمی روایت ہے، ہمارا ذخیرہ ہے تفسیر کا، مفسرین کی زندگیوں کا ایک سفر ہے، کیسے انہوں نے ان معاملات کو دیکھا ہے، اس سب کو آپ لے کے چل رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس معاملے میں اختلاف ہے، قرآن کے مقامات، حدیث کے وہ مقامات، ہر جگہ کا ایک کریٹیکل انالیسس بھی ہوا، اور جو کنٹمپرری موجودہ قریب عہد کے علماء ہیں وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، بہت وضاحت سے آپ نے اس کو بھی بیان کیا۔ لیکن اس سب کے بعد
سب سے اہم سوال جو سننے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا وہ یہی ہے کہ آپ کی اب رائے کیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اور آپ کی رائے کی بنا استدلال یا وجہ ترجیح اس کے دلائل کیا ہیں، یہ سب کچھ میں آپ سے پوچھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس بعض ایسی احادیث بھی ہیں جن سے استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پہ الفاظ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اصرات ہو گئی ہے کہ حوروں کی تخلیق دنیا کے علاوہ کچھ الگ مٹیریل ہے، الگ مادہ ہے جس سے کی جائے گی۔ ان روایتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سارے موضوع زیر بحث آئیں گے۔ وقت بدقسمتی سے ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔